السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر ایم اے رفرف۔ آج محرم الحرام کے حوالے سے چند بہت خصوصی باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے محرم کے بارے میں آج کل روز اخبارات میں، ٹی وی میں آپ بہت کچھ سنتے ہیں۔ وہ سب کچھ جو آپ سنتے ہیں، میں اس سب کچھ سے ہٹ کے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کم از کم مجھے، کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ جس کی ہم محبت نہ کریں اس کی عزت نہیں کرتے، جس کی عزت نہ کریں اس کا کہنا ماننا بڑا مشکل لگتا ہے۔ بری تو بری، اچھی بات بھی بری لگتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور ان اہل بیت میں سے افضل ترین، ویسے تو سبھی محترم ہیں لیکن ایک گھرانے کو خاص فضیلت حاصل ہے، وہ گھرانہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ معزز ناظرین، بہت مختلف بات کرنے لگا ہوں آپ سے۔ دیکھیے، نواسہ رسول جس نے آغوش رسول میں پرورش پائی، جس نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم اور تربیت دونوں حاصل کی، آج چیلنج نہیں کرتا، گزارش کرتا ہوں کہ جہاں محبت حسین کی آپ باتیں کرتے ہیں، ان کے مصائب کی باتیں کرتے ہیں، واقعہ کربلا میں ہونے والے تمام معاملات کی باتیں کرتے ہیں، خدا کے لیے سیرت حسین کی بات بھی کریں کہ اس عظیم ہستی کے عادات و خصائل کیا تھے، ان کی علمی کاوشیں کیا تھیں، اور کس سطح کا رسا ذہن اللہ جل شانہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، اور ان کی سوسائٹی میں کیا کنٹریبیوشن تھی، ان کی فیملی میں کیا کنٹریبیوشن تھی۔ انہوں نے معاشرے کو استحکام دینے کے لیے، اپنے عزا و کربا میں پیار محبت پیدا کرنے کے لیے کیا کیا کچھ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا جاتا ہے نا کہ آپ چلتا پھرتا قرآن ہیں، تو اسی چلتے پھرتے قرآن کے بہترین شاگردوں میں سے ایک آپ بھی ہیں۔ کیوں؟ آج کی جدید سائیکولوجیکل سائنسز یہ کہتی ہیں کہ کوئی بھی بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو 1/3 برین کمپلیشن کے ساتھ آتا ہے۔ پیدا ہونے سے لے کے 4 سال کی عمر تک وہ اپنی 50% انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کمپلیٹ کر لیتا، اور انڈکٹیو لرننگ کے حوالے سے پہلے 6 ماہ انتہائی اہم ہوتے ہیں۔ ان 4 سالوں میں اور ابتدائی 6 ماہ میں، ہر 2 صورتوں میں اس جنت کے نوجوانوں کے سرداران میں سے ایک سردار جو سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود اور آغوش براہ راست میسر آئی۔ ان سے آپ نے کتنا کچھ سیکھا، کس قدر ذہانت کے کس درجے پر گئے۔ آپ کی سیرت کے 2 واقعات میں بیان کروں گا، اور میری گزارش ہے کہ آئیے پہلے دیکھیں سیرت کے معنی کیا ہیں۔ سیرت عربی زبان کا لفظ ہے، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ عربی میں سیرت کے کیا معنی ہے۔ اچھی اور پختہ عادات جن میں تسلسل پایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اچھی اور پختہ عادات آپ کی سیرت ہیں، اور آپ کی سیرت میں سے جناب حسین نے جو عادات اور سیرت لی وہ بین ہی وہی تھی۔ لیکن ایک واقعہ، جناب سیدنا کی عمر جو ہے وہ 5 سال سے کچھ زائد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز پوچھا، حسین بتائیے ہم اعلیٰ ہیں یا آپ اعلیٰ ہیں؟ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سیدنا حسین کی عمر کتنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، نانا جان ہم آپ سے اعلیٰ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، حسین کیسے؟ آپ نے فرمایا، نانا جان کیا آپ کے نانا نبی تھے؟ آپ نے یوں کر کے دیکھا، کہتے ہیں، نانا جان میرے نانا نبی ہیں۔ کیا آپ کے نانا پر کتاب نازل ہوئی؟ نہیں ہوئی نا، میرے نانا پر ہوئی۔ کیا آپ کی والدہ نبی کی بیٹی ہیں؟ آپ کی والدہ نبی کی بیٹی نہیں تھی۔ اس طرح ایک طویل جواب
جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیارا لگا اور آپ نے ان کو اٹھا کے سینے سے لگا لیا. اتنی پریزنس آف مائنڈ، اتنی حاضر دماغی اور حاضر جوابی، انتہائی احترام کے درجے میں رہ کے یہ حسین ہی کر سکتے. تو براہ کرم سیکھیے. جناب سیدنا حسین کے بارے میں ایک بڑی اہم بات آپ کو بتاؤں. آپ دنیا جہان کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال اگر ان سے پوچھا جاتا تو اس سوال کا جواب قرآن کی آیت سے دینے کی بہترین صلاحیتیں جو لوگ رکھتے ہیں تاریخ میں، ان میں ایک مریم نام کی مسلمان خاتون گزری ہیں اور دوسرے جناب سیدنا حسین ہیں. آئیے، بہن بھائیوں میں باتیں چھوٹی موٹی ہو جاتی ہیں. کبھی ایسا نہیں کہ دو بہن بھائیوں میں یا بہن بھائی میں بھائیوں میں کوئی بات نہ ہوئی ہو. ایک روز سیدنا امام حسن کے ساتھ کسی بات پہ تھوڑی سی کسی بات پر اختلاف ہو گیا تو جناب امام حسن نے پیغام بھیجا کہ میرا چھوٹا بھائی ہے، میرے پاس آئے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کو معاف کر دوں گا. اب اس سردار جنت کا جواب تو سنیے. آپ نے فرمایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے سنا ہے کہ جھگڑے کی صورت میں جو پہلے جا کے منا لے گا اپنے بھائی کو وہ جنت میں پہلے داخل ہوگا. تو حسن بھائی سے کہیے کہ وہ آئیں، میں پسند نہیں کروں گا کہ میں اپنے بڑے بھائی سے پہلے جنت میں داخل ہوں. یہ علم، یہ شان میں علماء کرام سے، ذاکرین سے اور تمام پڑھے لکھے دانشوروں سے گزارش کروں گا کہ جب واقعہ کربلا بیان کریں، مصائب کربلا بیان کریں، مصائب اہل بیت بیان کریں، سب کچھ جو آپ مناسب سمجھتے ہیں ضرور کریں. براہ کرم سیرت حسین کو بھی وہاں جگہ دیجیے، کیونکہ سیرت حسین کا اپنا ایک خاص مقام ہے جس سے مسلم امہ بہت کچھ سیکھ سکتی ہے. آج محرم دو مختلف طبقوں کی نشاندہی کرنے لگ گیا ہے. ایسا نہیں ہے. کاش آپ ہسٹری پڑھیں. میں اس وقت کیونکہ طویل لیکچر نہیں دے رہا، ایک چھوٹی سی بات ہی میں نے کرنا تھی، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امت کو جوڑنے میں، اکٹھا کرنے میں جو کمال کردار آپ نے ادا کیا، کہیں ہم اس کی نفی تو نہیں کر رہے. آج ہمارے درمیان فرقہ پرستی جس انتہا کو پہنچ چکی ہے، اس کا اندازہ میں ایک کتاب پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اجازت چاہوں گا. یہ کتاب پنجابی زبان میں ہے. ایک پاسے میرے رہن وہابی، ایک پاسے دیوبندی، اگے پچھے شیعہ سنی ڈاڈی فرقہ بندی، وچ وچالے میرا کوٹھا قسمت میری مندی، ایک محلہ 8 مسیتاں کیدی کرم پابندی. ہم مسلمان بن جائیں، یہی میری درخواست ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ پہلا مسلم میں ہوں. آئیے اس اللہ اور اس رسول کی خاطر ہم ایک ہو جائیں، یہی درس دیا ہے، اور اللہ تبارک تعالی ہماری امت مسلمہ میں سے تفرقے ختم فرمائے. یہی میرا محرم الاحرام کا پیغام تھا. بہت شکریہ.